السلام علیکم۔ خالد سیف الدین آپ کے ساتھ آپ کے سوالات کے جوابات لے کے 6 جنوری 2023۔ سب میں پہلے کمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ سب میں پہلا کمنٹ محمد علی صاحب کا ہے۔ سر خالد، زوم میٹنگ از این ایکسلنٹ انیشیٹو. Would love to attend each one and get knowledge from you directly. Well done team trading on level. Thank you sir، بہت شکریہ۔ The credit goes to ہمارے مینیجر شعیب صاحب کو جاتا ہے۔ وہ کافی عرصے سے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے اور اس کام پہ میں بالکل ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا، اور میں تھوڑا سا آن لائن چیزوں سے گھبراتا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں زیادہ سیٹسفائی پرسنلی کر سکتا ہوں آپ کو، آپ کے سوالات کو، مگر شعیب کا یہ ماننا ہے کہ زوم میٹنگ مدد دے گی اور اچھی ہے۔ اور اس سلسلے میں آج ہم نے اپنی پہلی سپورٹ پرووائڈ کر دی ہے پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے ممبران کو، اور الحمدللہ اچھی زوم میٹنگ رہی، تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کی تھی وہ، اور اب ہم اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس کو کنٹینیو بھی کریں گے، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے جو ٹریڈرز ہیں، جو ہمارے ممبران ہیں واٹس ایپ گروپ کے، ان کو بھی یہ سروس دی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم 15 دن میں یا مہینے میں ایسی میٹنگز کریں گے تاکہ آپ کے جو مسائل ہیں یا کوئی چیز سمجھنی ہے تو اس کو کلیئر کیا جا سکے۔ اور اس کا ایک آسان سلوشن میں نے دیا ہے کہ اگر وہ سوالات یا وہ مسائل پہلے سے شعیب کو یا مجھے بھیج دیے جائیں تو ہم اس پہ تھوڑی تیاری بھی کر لیں گے تاکہ آپ کو پریزنٹیشن کے ذریعے بتا سکیں۔ کہ پریزنٹیشن کے ذریعے ہم آپ کو زیادہ طور پہ اگر رینڈملی آپ کچھ پوچھیں گے تو وہ چارٹ ڈھونڈ کے لانا، اس میں پھر زوم میٹنگ میں ٹائم ضائع ہوگا، تو ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے، انشاءاللہ تعالی یہ سب کریں گے۔ بہرحال بہت شکریہ محمد علی صاحب آپ کی اپریسیشن کا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ایکسلنٹ انالیسس خالد بھائی، یو آر این ایسٹ فار اس۔ سر بڑی بات ہے، وی ہیو اسکرپٹ ایسٹس، کیا وی ہیو، یہ کچھ اسپیلنگ کا مسئلہ ہے پلیز۔ اللہ کریم آپ کو اچھی صحت دے، آمین۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت اچھا رکھے، خوش و خرم رکھے، صحت مند رکھے، آپ سب کو رکھے۔ اس کے بعد وقاص علی کہتے ہیں السلام علیکم خالد صاحب، تھینک فار یور پرومپٹ اینڈ ڈیٹیل رسپانس۔ بی او پی ڈڈ ناٹ گیو ڈیویڈنڈ ان 2021۔ اچھا جی، ویئر از ارننگ ور انکریز ایز کمپیئر ٹو 2020۔ اس کا مطلب ہے اسکرپٹ اور مزید اسٹرانگ ہو گیا۔ ڈو یو تھنک 2022 میں ڈیویڈنڈ ملنے کا چانس ہے؟ مائی بائنگ از 5 پیس۔ آلسو ڈو یو کنسیڈر 3 to 4 months ایز اے مڈ ٹرم ہولڈنگ؟ اچھا سر جی، بالکل امید رکھی جا سکتی ہے، اور 5 روپے 20 پیسے آپ کی بائنگ ہے۔ ہم نے اس کو 5 اور اس کے نیچے ایکیومولیٹ کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو ضرور کرنا چاہیے، اور یقینی طور پہ آپ کو میں پرسنٹیج میں اگر گین بتاؤں آپ کو، تو میں منیمم گین بتاتا ہوں آپ کو جو مجھے اس سے امید ہے۔ یہاں سے یہ کتنے % موو کر سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ 5 روپے سے اگر لگاؤں میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سوچیں کہ یہ تقریباً منیمم 16% اور میکسیمم اگر میں دیکھوں اس کا تو تقریباً یہ 40-42% تک جا سکتا ہے، تو اتنی موو تو یہ بنائے گا انشاءاللہ۔ فیض رسول نے کہا ماشاءاللہ گڈ انالیسس، تھینک یو سر۔ کاشف راجپوت کہتے ہیں سر جی گڈ انفارمیشن، تھینک یو کاشف۔ فرمان اقبال صاحب کہتے ہیں السلام علیکم سر، سرلے میں ابھی انٹری لے سکتے ہیں؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین، شکریہ۔ سرلے میں ابھی انٹری لے سکتے ہیں۔ دیکھیے میں بار بار یہ ذکر کر رہا ہوں کہ فارمیسٹیکل اور ایسی کمپنیاں جو ڈالر ریلیٹڈ ہیں ان میں انٹری ابھی نہیں بنتی۔ اگلا کمنٹ ہے دیسی کٹس کا۔ السلام علیکم خالد صاحب، مجھے اینگرو کارپوریشن کے متعلق آپ کی رائے چاہیے، اگر ہولڈنگ ہے تو کیا کریں اور نئی بائنگ کے لیے کیا کریں؟ جناب اینگرو کے بارے میں بتا دوں کہ یہ ہم نے آلریڈی اس کو بائی کیا ہوا تھا، اور ابھی ریسنٹلی اس نے پہلے ہم نے بائی کیا تھا اور ایک موو لی تھی، اور اس کے بعد ابھی پھر دوبارہ بائی کیا تھا، اور یہ 264 کے اوپر ہم نے انٹری لی تھی، اور الحمدللہ ابھی ہولڈنگ میں موجود ہے۔ اور اگر آپ کے پاس بھی ہے تو 282 کے اسٹاپ لاس کے ساتھ مزید امید رکھ سکتے ہیں آپ کہ مزید کرے گا، مگر 282 کا اسٹاپ لاس بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 295-96 تک جانے کی کوشش کر سکتا ہے اگر 289.25 کے اوپر منڈے کو ٹریڈ کرے تو۔ راؤ وکیل صاحب نے کہا السلام علیکم سر، جزاک اللہ۔ کاشف راجپوت کہتے ہیں جنوری پورٹ فولیو کا ویٹ ہے سر ضرور ویٹ کیجئے، آپ کو ملے گا نہیں ویسے وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پورٹ فولیو ہوتا ہے اس کا اعلان ہم اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ سب کو پتہ چلے ہماری ورکنگ کیا ہو رہی ہے۔ ظاہری بات ہے جو ہمارے ممبران ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے ہم کیا کر رہے ہیں، مگر جو اور لوگ ہیں یہ ہمارا مارکیٹنگ ٹیکٹکس بھی ہوتی ہے کہ جو نئے لوگ ہیں ان کو ہم بتا سکیں کہ ہم کس طرح اپڈیٹ کرتے ہیں۔ جیسے آج ہم نے بتایا ابھی زوم میٹنگ کے حوالے سے کہ ہم نے زوم میٹنگ کی اپنے ممبران کے ساتھ، ان کے مسائل کو دیکھا، ان کے معاملات کو، جو ان کے پرابلمس تھے ان کو حل کیا، اور لائیو مارکیٹ میں ان کو بتایا کیسے ٹریڈنگ کرنی ہے، کیا کرنا ہے۔ تو اسی طرح یہ ہمارے مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں ہم وہ اپنے سوشل میڈیا پہ ریلیز کرتے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، مگر جنوری پورٹ فولیو ملے گا اس کو جو ہمارے واٹس ایپ گروپ کا ممبر ہوگا۔ اور اگر آپ لوگ جو اسٹاک ریکویسٹ کرتے ہیں، اگر ایسے اسٹاک ہوں جو ہمارے جنوری پورٹ فولیو کا حصہ ہوں تو اس کو ہم پھر ڈسکس بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہم جو کلائنٹ اپنے ممبر اور کلائنٹ کو دیتے ہیں وہ ہمارے لیے سب میں اہم ہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ مہینوں اور سالوں سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ سمی مغل صاحب السلام علیکم سر، این آر ایل کا ٹارگٹ بتا دیں کہاں تک جائے گا؟ سر این آر ایل کا ابھی تو میں کوئی ٹارگٹ نہیں بتاؤں گا، اس لیے ہاں اگر آپ شارٹ ٹرم کے حوالے سے پوچھتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ 190.45 سے لے کر 194 کہہ لیں، 193.90 ہے بیسیکلی، تو اس کے بیچ میں تو ابھی جاتا نظر آ رہا ہے، اور جس وقت اس ایریا میں انٹر ہو تو فوری طور پہ 190 کے نیچے سٹاپ لاس ہونا چاہیے اس کا، اگر آپ اپنی ٹریڈ کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا جناب، اس کے بعد کمنٹ ہے پروفٹس ڈیلی، اوہو، the one who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do۔ اچھا، یہ تھوڑی سی مارکیٹنگ کمنٹ ہے میرے خیال میں، کیونکہ ان کو میں جانتا تو نہیں ہوں۔ ہاں بالکل مارکیٹنگ کمنٹ ہے۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں۔ یوزر بی ایم کچھ ہیں یہ نام، اسماعیل شیخ صاحب فرام مکہ، ہاں ان کا تو کمنٹ اکثر آتا ہے۔ ڈیئر خالد صاحب، تھینکس فار یور گڈ انالیسس فار پی ایس ایکس آئی ایس ایل کی ٹیکنیکل اینڈ فنڈامنٹل انالیسس پلیز۔ سر جی فنڈامنٹل انالیسس تو میں کرتا نہیں، فنڈامنٹلی میں سلیکٹ کرتا ہوں تو وہاں پر ہم فنڈامنٹلی اس کو دیکھ لیتے ہیں، مگر فنڈامنٹل انالیسس اپنی ریلیز نہیں کرتے، ہم فنڈامنٹل انالیسس دیتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کا سوال ہے آئی ایس ایل کا، تو ٹیکنیکلی آئی ایس ایل کے بارے میں بات کر دیتا ہوں۔ دیکھیے ٹیکنیکلی ایک شارٹ ٹرم ویو اس میں بن رہی ہے، اس کا اسٹاپ لاس ہونا چاہیے 43 روپیز 15 پیسے کے نیچے، یہ ٹیکنیکل موو ہے، اور اس کے اندر کوئی ابھی ایسی خاطر خواہ ہم ایسی ہیپننگ نہیں دیکھ رہے کہ جس پہ ہم کہیں کہ یہ یہاں سے بہت اوپر جائے گا، فلاں کر دے گا، ایسا کر دے گا، ویسا کر دے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس ایک موو بنا رہا ہے ٹیکنیکلی، جو میں سمجھتا ہوں کہ 45 روپے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، 45.35 پیسے تک جا سکتی ہے۔ تو فی الوقت تو میں اس کی یہاں تک کے ٹارگٹ کو فوکس کروں گا، پھر اس کے بعد اگر یہ اور گیا تو اس کا میکسیمم ٹارگٹ ہوگا 46.55 سے لے کے 46.75 تک۔ اگلا حفیظ مغل صاحب موجود ہیں، پوچھتے ہیں کہ پی آر ایل فار 3 to 4 months، جزاک اللہ۔ سر جی کوئی بات نہیں کروں گا پی آر ایل پہ، ریفائنری پالیسی جب یہ پھنسی ہوئی ہے اور اس پر ریومر اور نیوز چل رہی ہوں تو بات کرنی بیکار ہے۔ ابھی کل میں دیکھ رہا تھا کچھ خبریں آ رہی تھیں، ریفائنری پالیسی آ رہی ہے یا آ گئی ہے تو سامنے لے آؤ بھائی، کیا پالیسی ہے دیکھ لیں گے۔ تو اسی کو لے کے مارکیٹ چلی ہے پی آر ایل کی۔ ابھی یہ 14 روپے 30 پیسے اور 14 روپے 30 پیسے یا 14 روپے 70 پیسے کے بیچ میں کہیں ایگزاسٹ ہو سکتا ہے، یہاں تک جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یوزر سی وی صاحب کا کمنٹ ہے کہ ایز یوزول ایکسلنٹ ویڈیو، تھینک یو سر۔ پاکستان ایکسکلوسیو والے کہتے ہیں سر یو آر ٹو گڈ، یونٹی کا فیوچر بتا دیں۔ یونٹی کا فیوچر بتا دیں سر یونٹی بہت عنقریب آپ اس کو ایک موو بناتے ہوئے دیکھیں گے، اور یونٹی اس وقت ایک بریک آؤٹ کرنے کے موڈ میں ہے۔ بریک آؤٹ کہتے ہیں کہ اچانک کسی بھی ڈائریکشن میں
اس اسٹاک کا چلنا. مطلب ڈائریکشن جو ہے وہ آپ کسی بھی ڈائریکشن کا مطلب یہ کہ دونوں ڈائریکشنوں میں وہ جا سکتا ہے. اب وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ڈائریکشن کو کیسے گیج کریں گے. وہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. اس کے لیے ٹریگر ہوتے ہیں, ٹیکنیکل ٹریگر ہوتے ہیں جن سے ہم ان ڈائریکشن کا اندازہ لگاتے ہیں. تو وہ اگر میں بات کروں آپ سے تو اگر تو یہ کل آنے والے دن میں والیوم جنریٹ کرے 14 روپے 25 پیسے کے اوپر, تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ تباہی مچانے کے لیے تیار ہے. وہ تباہی کوئی بہت زیادہ نہیں ہوگی, مگر یہ ہے کہ کم سے کم بھی ایک آپ کو انٹرا ڈے کی اچھی موو مل جائے گی, اور اس کا پہلا ہدف شاید 14 روپے 45 پیسے ہو, اور اس کے بعد پھر یہ کافی اوپر تک جا سکتا ہے. اور کافی اوپر تک کہاں تک جا سکتا ہے چلیں وہ بھی ڈھونڈ لیتے ہیں ہم. اصل میں رینڈم چیک میں انالیسس تو نہیں ہوتی, ہم ایک اوور آل بتاتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ 15 روپے تک تو جانے کی کوشش کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, پہلا ٹارگٹ پریسائسلی 14 روپے 35 پیسے, اور اس کے بعد 15 روپے. اور اگر 15 روپے کے اوپر رک گیا یہ تو پھر کیا بات ہے, پھر یہ 15 روپے 65 پیسے بھی دکھا دے گا. تو یہ تو یونٹی ہم نہ ہولڈ کرتے ہیں نہ لانگ ٹرم کے لیے لیتے ہیں. یونٹی کو ہم ڈیلی ٹریڈ میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو اسٹاک بہت زیادہ اس میں چلتے ہیں اسپیکولیشن میں, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ڈیلی ٹریڈ میں رکھیں. اس کے بعد کمنٹ ہے جناب دیسی کٹ صاحب کا, ان کا تو ابھی پہلے بھی کمنٹ تھا. اچھا, دیسی کٹ صاحب کہتے ہیں السلام علیکم خالدہ, مجھے اینگرو کارپوریشن, سر بتا دیا آپ کو میں نے. اس کے بعد ایک اور کمنٹ ہے یوزر CS3 کا, السلام علیکم, اور یہ فرماتے ہیں, ابھی تو میں نے یوزر کا کچھ پڑھا تھا, اچھا وہ یوزر کچھ اور تھا. السلام علیکم خالد صاحب, STPL کے بارے میں کیا کہتے ہیں, باٹم بنا چکا یا اور نیچے جائے گا؟ STPL صدیق ٹن پلیٹ, سر ابھی تو کہا جا سکتا ہے کہ باٹم بنا دیا اس نے, مگر جو موجودہ صورتحال ہے اس میں خوف کا دھڑکا ہے. مگر میرے خیال میں 70% میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس نے باٹم بنا دیا. بس اللہ نہ کرے 6 روپے 40 پیسے کے نیچے ٹریڈ کرے یہ, تو باٹم بنا دیا اس نے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد خان جی کہتے ہیں کہ امیج کا بتا دیں. سر امیج ویسے تو میڈیم ٹو لانگ ٹرم والوں کے لیے صحیح ہے اسٹاک. اگر آپ شارٹ اور میڈیم ٹرم کے لیے سوچ رہے ہیں تو پھر اپنا اسٹاپ لاس ضرور رکھیے گا 9 روپے 27 پیسے کے نیچے. اور ویسے مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ آنے والے ویکوں میں اگر یہ 9 روپے 90-95 پیسے کے اوپر ٹریڈ کرنا شروع کر دے تو شاید یہ چلنا بھی شروع ہو جائے گا, جو کافی دن سے نہیں چلا. اور اس کے بعد ہم کچھ امیدیں باندھیں گے. مگر بہرحال یہ لانگر ٹرم کے لیے اچھا ہے, شارٹ ٹرم کے لیے اس میں زیادہ امیدیں رکھنی نہیں چاہیے. شارٹ ٹرم میں اس کا کوئی اچھا امیدیں نظر نہیں آتی ہیں. اور اگر یہ چلا بھی شارٹ ٹرم میں تو زیادہ سے زیادہ یہ جا سکتا ہے 10 روپے 85 پیسے تک. پہلا ٹارگٹ اس کا 10 روپے 18 پیسے. آئی ہوپ کہ یہ ساری گفتگو آپ کے کام میں آئے گی, اور بہت شکریہ آپ لوگوں کے کمنٹ کا. اللہ حافظ.